تاریخ، سیاست اور جغرافیہ، یہ تینوں چیزیں مل کر دنیا بھر میں ممالک کو الگ کر کے انٹرنیشنل بارڈرز یعنی بین الاقوامی سرحدوں کو بنانے کا کام کرتے ہیں۔ کچھ سرحدی باؤنڈریز تو کسی سڑک پر صرف ایک لکیر کھینچ کر ہو جاتی ہیں، مگر کوئی بارڈر جب سیاسی تنازع کا شکار ہو تو وہاں اونچی باڑیں اور سرحدی محافظوں کی بھرمار بھی ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے بات کریں گے ہیٹی اور ڈومینیکن ریپبلک کی، جن کی سرحد ایک سڑک ہے اور اس کے ارد گرد کا علاقہ دو ممالک ہیں، جن میں ایک طرف سرسبز و شاداب حصہ ڈومینیکن ریپبلک کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ سڑک کے دوسری جانب بنجر اور خشک علاقہ ہیٹی ہے۔ امریکہ اور روس کو الگ کرنے والی یہ آبی گزرگاہ اصل میں ان کی سرحد ہے۔ اس گزرگاہ کے مشرق میں الاسکا جبکہ مغرب میں سائبیریا ہے، اور یہی آبی گزرگاہ ان دونوں ممالک کی سرحد ہے۔ تصویر میں دیکھے جانے والی خوبصورت آبشار، جسے ایگوازو واٹر فال بھی کہا جاتا ہے، یہ در حقیقت ارجنٹائن اور برازیل کے درمیان کی سرحدی لکیر بھی ہے۔ اس آبشار کا زیادہ تر حصہ ارجنٹائن کے صوبے میسونیز میں ہے، جبکہ کچھ حصہ برازیلین ریاست پیرانا کے اندر آتا ہے، اور اس طرح یہ انٹرنیشنل بارڈر سیاحت کی دنیا میں بھی اہم مقام رکھتا ہے۔ یہ امریکہ اور میکسیکو کے درمیان لگائی گئی سرحدی باڑ کا منظر ہے۔ اگر آپ دائیں جانب کے پر رونق یا گنجان آباد علاقے کو دیکھیں تو یہ میکسیکو کا علاقہ باجا کیلیفورنیا ہے، جبکہ بائیں جانب امریکی ریاست کیلیفورنیا کا علاقہ سین ڈیاگو ہے۔ امریکہ اور کینیڈا کے درمیان کی سرحد تقریباً 5000 میل تک پھیلی ہوئی ہے، مگر ایک جگہ اس کی تقسیم بہت دلچسپ ہے، اور یہ ہے ہیسکل لائبریری، جسے دانستہ طور پر امریکہ اور کینیڈا کی سرحد پر تعمیر کیا گیا ہے، اور یہاں بین الاقوامی سرحد کی نشاندہی فرش پر محض ایک سیاہ لکیر سے ہے، جس کے دائیں جانب کینیڈا اور بائیں جانب امریکہ ہے۔ نیدرلینڈ اور بیلجیم کی سرحد بھی بہت دلچسپ ہے۔ جنوبی نیدرلینڈ کے قصبے بارلنساؤ میں بیلجیم کے ساتھ سرحدی لکیر کو کوئی کب عبور کر لے پتہ ہی نہیں چلتا، تاہم غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اس لکیر کے ایک جانب NL یعنی نیدرلینڈ لکھا ہے اور دوسری جانب B یعنی بیلجیم لکھا ہے۔ اسی طرح نیدرلینڈ اور جرمنی کی سرحد ہے۔ اب بیلجیم کے ساتھ تو سرحدی تقسیم کھلی جگہ پر ہے، مگر جرمنی کے ساتھ اس ملک کی سرحدی لکیر یورڈی بزنس سینٹر کی دھاتی پٹی پر ظاہر کی گئی ہے۔ یہاں ایک دلچسپ چیز پاس پاس رکھے گئے دو لیٹر باکس ہیں، تاہم اگر آپ ایک ملک کے لیٹر باکس میں خط ڈالیں تو وہ دوسرے ملک میں پہنچنے تک 1 ہفتہ لے سکتا ہے۔ کشیدگی کا شکار پاکستان اور ہندوستان کے موجود یہ سرحدی تصویر سیٹلائٹ سے لی گئی ہے، جس میں اورنج کلر کی لائن دونوں ممالک کی سرحد کو ظاہر کرتی ہے، اور یہ تصویر ہے واگھا بارڈر کی۔ یہ دیکھنے میں تو صرف ایک گیٹ ہے، لیکن دونوں ممالک کی ایک دوسرے پر بے اعتباری اور سیاسی کشیدگی کے باعث اس گیٹ کو پار کرنا کسی مہم سے کم نہیں۔ اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان اور افغانستان کے موجود ڈیورینڈ لائن پر علاقہ طورخم، جو کہ دونوں ممالک کے درمیان ایک اہم سرحدی کراسنگ ہے۔ ناروے اور سویڈن دونوں پڑوسی ممالک ہیں، اور ان کی سرحدی تقسیم بھی بہت دلچسپ ہے۔ جیسا کہ اس تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پل کے درمیان میں ایک لکیر کھینچ دی گئی ہے، اور وہی سرحد ہے۔ بائیں جانب سویڈن جبکہ دائیں جانب ناروے کا علاقہ ہے۔ فرانس، جرمنی اور سوئٹزرلینڈ، یہ تینوں ملک ایک محرابی پل کے ذریعے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، جو دریائے رائن کے اوپر فرانس، جرمنی اور سوئٹزرلینڈ کو آپس میں ملاتا ہے۔ اس دنیا کا یہ سب سے لمبا سنگل سپن برج بھی کہا جاتا ہے، جو کہ صرف پیدل چلنے والوں اور سائیکل چلانے والوں کے لیے مختص ہے۔ اس کی مجموعی لمبائی تقریباً 248 میٹرز ہے۔ اب بات کریں گے ایک اور واٹر فال بارڈر کی، اور وہ ہے چین اور ویتنام کے درمیان موجود یہ آبشار۔ یہ نیچے پہنچ کر کئی آبشاروں میں تقسیم ہو جاتی ہے، اور 230 فٹ نیچے پانی گرنے کی آواز کئی کلومیٹر دور تک سنی جا سکتی ہے، جس کی وجہ سے چین اور ویتنام کے اس بارڈر کو بھی سیاحت کی دنیا میں ایک بڑا مقام حاصل ہے۔ سوئٹزرلینڈ اور اٹلی کی سرحد پر برف پوش الپائن گلیشیئر۔
दोनों ममालिक को अलग करता है। यहाँ से एक ट्रेन भी गुजरती है जिस पर सयाह दोनों ममालिक के इस पहाड़ी इलाके के खूबसूरत तरीन मनाजिर से लुत्फ अंदोज होते हैं। ये ग्लेशियर ही इन दोनों ममालिक की सरहद का काम करता है। रोमानिया एंड बल्गेरिया। यूरोपीय ममालिक रोमानिया और बल्गेरिया की सरहद कुदरत ने खुद बनाई है, यानी ये एक दरिया है जो कि दोनों ममालिक को अलग करता है। इस पर डैनब ब्रिज बनाकर रोमानिया के जनूबी इलाके रेवस को रोमानिया के शुमाली इलाके जॉर्जियो से जोड़ा गया है। थाईलैंड, लाओस और म्यांमार। तस्वीर में देखा जाने वाला ये मशहूर ज़माना गोल्डन ट्रायंगल है, यानी दरियाए मीकोंग पर बना हुआ ब्रिज जो थाईलैंड, लाओस और म्यांमार को आपस में जोड़ता है। ये जगह सयाहत के लिए भी बहुत मशहूर है। स्पेन और पोर्टुगाल। इन दोनों ममालिक सरहद के दरमियान एक दरिया रिवर गार्डियन मौजूद है, मगर इसे अबूर करने का तरीका बहुत दिलचस्प है, जो कि एक रस्सी पर लटक कर या जिप लाइन के जरिए होता है। दरअसल ये मुहिम जोई के लिए बनाया गया है और सयाहों में काफी मकबूल है। जर्मनी, पोलैंड और चेक रिपब्लिक के दरमियान सरहद भी बहुत दिलचस्प है, और वो है दरिया का एक छोटा सा हिस्सा जो इन तीनों ममालिक को एक दूसरे से अलग करता है। अब बात करते हैं दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट की, जो कि नेपाल और चीन के दरमियान सरहद का काम भी करती है। जी हाँ, आपको ये तो मालूम होगा कि माउंट एवरेस्ट दुनिया की बुलंद तरीन चोटी है, मगर बेशतर अफराद को ये इल्म नहीं कि ये दोनों ममालिक के दरमियान तकसीम है और इसकी चोटी असल में सरहदी लाइन है, इसलिए इसे दुनिया का बुलंद तरीन सरहदी इलाका होने का एजाज भी हासिल है। हकीकत पर मबनी मजीद खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।